نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 2 تاریخ کا ایک بہترین عمل۔ ناظرین، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے اور جمعے کے دن کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو ٹینشن ہو، کوئی بھی آپ کو مصیبت آ جائے تو اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا۔ ایسی مصائب جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، اب آپ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اور جو مخلوق کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ نے نا امید کبھی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو ناظرین، جو لوگ نا امید ہو جائیں، جب بالکل راستے بند نظر آئیں، اب کوئی راستہ نہیں، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس مصیبت سے، اندھیرے سے نکلنے کا تو آپ اس نا امیدی کے اندر اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل میں آپ کو اس خاص مہینے کی برکت سے دے رہا ہوں، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ جمعے کا دن ہے۔ ناظرین، یہ بہار ثانی، ربیع الثانی مطلب بہار کا مہینہ ہے، یہ زندگی میں بہار لانے کا مہینہ ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ خزاں بن چکی ہے، تو آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ آپ قرآن سے جڑیں، صحیح قرآنی اعمال جو ہوتے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ آج لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کمزور وظیفے، اور وہ وظیفے جن میں شرک اور بہت زیادہ غلط باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ نہ قرآن خود کو آتا ہے، نہ ہی لوگوں کو قرآن سمجھا سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآنی وظائف دے رہا ہوں، ایک قرآنی عمل دے رہا ہوں۔ قرآنی وظیفہ اتنا مضبوط ہے، ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ کوئی سا بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود پڑھ لیں۔ ناظرین، نماز والا درود جو ہے نا، وہ درود ابراہیمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو آپ 1 مرتبہ ثواب کی خاطر میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، بڑی لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ رات یا دن بیٹھ کے کسی بھی لمحے یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور 313 بار اس کو پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور صحابہ کرام کی جو دعا ہے
اور یہ ان کے الفاظ ہیں منہ سے نکلے ہوئے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اگر تنگ دست ہیں، اللہ کریم تنگ دستی کو دور کرے گا۔ تو ناظرین، جب آپ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ اخلاص ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے پڑھنا ہے سورہ مبارکہ سے پہلے۔ تو سورہ مبارکہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے ہر دفعہ۔ کیسے پڑھنی ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 313 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یعنی ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر شروع کرنی ہے۔ اس طرح آپ نے 313 دفعہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ 313 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ چکے، پھر آپ نے وہی درود جو آپ نے پہلے پڑھا تھا 3 مرتبہ، وہی درود ابراہیمی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر جب 313 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹینشنوں سے بھی نکال دے گا، پریشانیاں بھی آپ کی دور کر دے گا۔ آج خاص طور پہ جو عورتیں ہیں نا، وہ بہت پریشان ہوتی ہیں گھر کے ماحول سے، خاوند سے، بچوں سے، اور خاوند جو ہیں وہ بیویوں سے، یہ گھر کے ماحول سے پریشان ہوتے ہیں، دفتر سے پریشان ہوتے ہیں، کہیں اور دنیا میں پریشانی ہے آپ کو، تو آپ اس وظیفے کو اس دن کے بعد بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دن پڑھنے سے آپ کو اس کی تاثیر مل جائے گی۔ تو ناظرین، آج کی رات ہے آپ کے پاس، صبح دن ہے جمعہ کا، اور پھر جو رات آئے گی وہ بھی آپ کے پاس ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی رات، صبح جمعہ کا دن، پھر جو رات آئے گی وہ بھی آپ کے پاس ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کی تنگ دستی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، غربت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا امیر بنا دے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کہاں سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے۔ ناظرین، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ گن گن کے تھک جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کے اندر ایک اس کی روحانیت آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جب بھی پھر آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو کامیابی یوں نظر آئے گی، فتح جو ہے وہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے ساتھ نظر آئے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح یاب کر دے گا، اور آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص عمل میں نے آپ کو بتایا۔ آپ خود بھی یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔